سچے لوگ قرآن کی روح سے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں اس آیت کے حاشیہ پر علامہ ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں فَاثْبُتُوا کی تشریح میں یہ واقعہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ثبات کس کو کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، جب تم دشمن سے ملو، مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو۔ تو ثابت قدم کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ ثبات اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب آدمی پر سخت مصیبت ہو، سخت خوف ہو، اس وقت اس کی زبان اور اس کے دماغ کا اور دل کا رابطہ قائم رہ جائے۔ تو یہ حقیقی شجاعت بھی یہی ہے اور ثبات بھی یہی ہے۔ اور اس معنی میں وہ لکھتے ہیں اس پر احکام القرآن، ان کی ایک شرح ہے ابو بکر ابن العربی، یہ عربی نہیں، ابن العربی نہیں جو صوفی ہے مشہور، جو عارف باللہ ہے، یہ دوسرے ہیں جو فقیہ ہیں اور اصحاب ترجیح میں سے ہیں، اور مالکی شافعی اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ بیک دونوں اماموں کی ترجیح کے ساتھ جہاں جس مسئلے میں ترجیح ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس معنی کے لحاظ سے کہ سخت مصیبت کے وقت میں جو ثابت قدم رہ جائے، جس کی زبان اور جس کے دل میں کوئی بے ارتباطی نہیں ہوئی، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضور کی وصال کے بعد 6 موقعوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبات کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو قدم ڈگمگا جاتے۔ پہلا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو سیدنا صدیق اکبر جب آئے تو ایک عام منظر دیکھا کہ اس مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا ان کے محمد وفات پا گئے، چلے گئے، ان پر موت آ گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ ابھی نہیں گئے، پھر واپس آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اس وقت اتنی پریشانی میں تھے۔ صحابہ کو جو صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر ہوا ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضور سے زیادہ محبوب انسان کسی اور سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوا جتنا صحابہ کو حضور سے محبت تھی، اتنی کسی اور کو نہیں۔ اور جب محبوب چیز چلی جائے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور چلے جائیں تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ تو اس لیے بڑے بڑے اکابر پہاڑ جو تھے ثبات کے اور مضبوطی کے، ان کے بھی اعصاب جواب دے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بیٹھے ہوئے گم سم کسی سے بات نہیں کرتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ وہ بھی بے ربط باتیں کر رہے ہیں بس، اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حضرت ابو بکر تشریف لائے، اندر گئے، کپڑا چہرے مبارک سے ہٹایا، دیکھا، بوسہ دیا اور کہا کہ یہ اللہ نے جو موت آپ کو دینی تھی وہ دے دی، اب اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہوگی۔ یہ کہا آپ باہر تشریف لائے، اور آ کر وہ عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھایا، وہ بیٹھ گئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے معلوم ہوا کہ یہ آیت آج دوبارہ نازل ہوئی ہے، ہمیں پہلے بھول ہی گئی تھی۔ اور جب حضرت عمر
غیر کو جب یہ بات یہ حضرت صدیق کی زبان سے یہ آیات سنی تو سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے تو مدینے کا بچے کے منہ پر یہی آیت تلاوت ہو رہی تھی، یا افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من كان يعبد الله فإنه حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا امت کو یقین دہانی کرائی صدیق اکبر نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آگے اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اللہ نے جو زندگی آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہر برحق ہے، اور اللہ تعالی ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت یہ تھی۔